مولانا نماز ظہر، مغرب اور عشاء میں دو سنتوں کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں، کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ اگر دو نفل پڑھ لیے جائے تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ صرف نفلوں کے بارے میں سب کے لیے سمجھ آنا چاہیے۔ اللہ کے دین نے نا نمازیں ہیں، خیرات ہے، روزے ہیں، حج ہیں، ہر بارے میں بیٹا دو درجے بنائے۔ ایک درجہ نجات کا کہ یہ کر لیں گے آپ تو دوزخ سے بچ جائیں گے، بڑی ہو جائیں گے، 5 مارکس مل جائیں گے۔ 5 نمازیں پڑھ لی، تہجد اشراق نہیں پڑھی، ٹھیک ہے بڑی، اور ان میں بھی فرض سنتیں بھی نہیں، وتر بھی نہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ مقام درجات، ڈگری اپنی جو ہے نا وہ امپروو کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجہ ملے ڈویژن وہ ہے۔ آپ اگر صرف فرض پڑھتی ہیں 17، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، کوئی نہیں اللہ پوچھے گا۔ مولوی پہلے دین سیکھیں، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اور آپ کا تیار رکھتے ہیں عشاء کی پڑھ لینا، ان مولوی جو فارغ ہیں ان کی 17 رکھوں سے بیٹھے، یہ فارغ بیٹھے ہیں پڑھتے ہیں۔ آپ اگر کام کاج میں بنسی اٹھی 4 فرض پڑھیے، یقین جانیں آپ کی وہ 4 ہی ان سے بیٹھے۔ 4 میں یہ جو میں نے بتا دیے 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4۔ آپ کی طرح ایک بچی تھی، وہ باہر سے فون کر رہی سویڈن سے، سارے لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتی مولانا ہم کبھی پڑھتے تھے نماز کبھی نہیں، آپ کا لیکچر سنا باقاعدہ نمازی ہوگا، تھوڑا سا کام۔ اور میرا خاون دوسرے ملک میں کام کر، میں نے اس کو بھیج دیا کہ یہ سننے، اور اگر اب بھی تو نے نماز پڑھی تو نہیں بخشا جائے گا۔ نجات بھی نہیں حاصل کر سکتے تم، جیسے رمضان شریف کے روزے میری بہنوں ہم نے رکھ لیے تو عاشورہ، عرفہ وغیرہ حضور نے بڑے ثواب بیان فرمائے، رکھتے تھے حضور ہر مہینے میں 3، ہم نہ رکھیں، مولوی بھی نہیں رکھتے۔ روزوں میں تکلیف ہے، یہ نماز کی سنتوں کا جھگڑا کریں گے، روزوں کا نہیں کر بھی کرتے۔ مسئلہ ایک ہی ہے کہ فرض روزے رکھ لیے بڑی ہے، باقی اگر رکھیں گے ثواب دیر، بہت درجے اونچے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ادا کر دی بڑی ہو، اس کے بعد خیرات کرتے رہیں۔ تو یہ 2 مقام الگ رکھیں۔ نجات کے لیے صرف 17 رکھتے ہیں فرض، آپ کو اس کے بعد سنت مقدہ، غیر مقدہ، یہ نام رکھ کے نا مولوی صاحبان نے لوگوں پڑھنا بہت برڈن ڈال دیا۔ مقدہ غیر کہاں لکھا؟ مقدہ غیر میں سب نفل ہے، کوئی پڑھے شاباش، بہت ہمت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا 12 رکھتے، اگر فرضوں کے علاوہ کوئی پڑھے دن رات میں 12 مقدہ سنتے تو اس کے لیے جنت میں محل بنتا۔ یہ درجے ہیں، لے لیں آپ، مگر ان کی خاطر فرض چھوڑ کر کافر نہ بنے، فرض پڑھ لیں نجات تو ہو جائے۔ درجہ نہیں ملا، میں یقین دلاتا ہوں کہ فارغ آدمیوں کے بہت نفل جو ہے نا، ان سے جو بچے بچیاں کام میں لگے ہوئے ہیں، میرے پاس ہی لوگ ہیں وہ دکاندار ہیں، اسی لیے نمازی پکے ہو گئے کہ انہوں نے صاحب، حالانکہ وہ سنتے ہیں چھوڑتے نہیں، بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، مگر سمجھ لیا کہ فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں یار نجات ہو سکتی، آتے ہیں بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ پہلے سمجھیں کہ نجات کے لیے صرف 17 رکھتے ہیں دن رات میں، اور اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں، یہ نفل ہیں، وتر ہیں، یہ کوئی پڑھے بہت اچھا۔ اگر سعید ابن مسیب داماد ہیں ابو ہریرہ جن کے، اور صحابہ کے بعد جو جماعت آئی اس کے سردار ہیں سید تابعین مدینہ میں۔ کسی نے پوچھا وتر، انہوں نے کہا حضور نے پڑھے، اگر تو پڑھے اچھا، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ حضرت کی سنتیں ایک ایک پر کہتے گیا کہ آپ نے پڑھی ہیں، تو پڑھ لے گا تو اچھا، نہ پڑھے گناہ نہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ فرض نہ پڑھیں گے ہو سکتا کافر ہی نہیں، اور اگر فرض ادا کر رہی ہیں بڑی ہیں، اس کے بعد آپ سنتے ہیں نفل وتر موقع ملے تو جتنے جی چاہے پڑھے اجر ہے، مگر نہ پڑھے تو پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہو، کوئی نقصان۔ رمضان کے روزوں کے بعد کوئی روزہ نہیں آپ رکھیں، کوئی ڈر نہیں، رکھیں گی تو ثواب بہت ہے۔ سوموار جمعرات کا حضور رکھتے تھے، 13، 14، 15 کرا رکھے کوئی آدمی ٹھیک ہے، نہیں رکھتا گناہ گار نہیں۔ اس لیے سنتیں وغیرہ جو ہے نا نفلوں کی بات ہے، جن کو یہ سنتیں کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے، نفل ہی سارے، کوئی نفل حضور نے زیادہ پڑھے ان کو سنت کہنے لگ گئے، یہ عالموں نے نام رکھے، کچھ تھوڑے پڑھے ہے ٹھیک کہ نیکی کی باتیں۔ مگر یہاں ایک بات ہے کہ مرد بھی کرتے ہیں کہ زور کے بعد جو نا 2 سنتیں پڑھ کے پھر 2 جو نا رکھتے ہیں، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 رکھتے کھڑے، پھر 2 بیٹھ کر، یعنی نفلوں کو بیٹھ کر پڑھنا اپنے گھر سے بنا لیا، کوئی یہ حکم نہیں ساری رکھتے ہیں اٹھ کر پڑھو تندرست ہو، ورنہ اگر سنتیں بھی آپ بیٹھ کر پڑھیں تھکی ماندی ہیں بالکل جائز ہے، یہ کوئی نہیں کہ ناجائز ہے، کھڑے ہونے میں دوہرا ثواب ہے، بیٹھنے میں زیادہ جائز ہے، فرض نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے اگر تندرست ہیں، اگر بیمار ہے یا اس میں فرض ہے پھر وہی بیٹھ کر پڑھیں۔ واقعی صحیح فرمایا مولانا کہ اصل میں فرض نہ ترک کریں، بالکل ہر لحاظ سے ان کا خیال۔ مشکل جو ہے وہ وضو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر بندہ کے ذہن میں ہو کہ مولانا فرض جو ہے وہ میں ادا کر لوں تو یقین جانے فرضوں کے ساتھ سنن بھی ادا ہو جاتی ہیں سر، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ توفیق مل جاتی ہے، مگر پہلے ہی بوجھ ڈالے نا لوگ پھر کرنے یار اتنی رکھنے پڑی جاتی ہیں۔ عاجزی کرنے کے لیے پہلے انہیں بتائیں کہ فرضوں کے تو عاجزی ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا وہ سنتوں وطروں پر، بلکہ اشراق تہجد پر بھی آ جائیں گے۔ مولانا اگلے اور ان ساری نفلوں اور سنتوں سے بیٹا میری میں نے کریں نا، آپ فجر کی اذان سے اتنی دیر پہلے جو حضور نے فرمایا جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا، یعنی 10-15 منٹ اٹھ کر 2 رکعت
زیادہ نہ پڑھیں 2 قیام اللیل تہجد، جو اس کا اجرانہ ثواب، جو برکت آپ دیکھیں گے 5 نمازوں میں نہیں، یہ فرض ضرور ہیں مگر ان میں وہ لذت نہیں، نہ اس وقت اتنا دیر لگتا۔ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں اپنا عرش چھوڑ کر، یعنی کائنات کا مالک اپنے تخت سے اتر کر یہ اس آسمان پر آ جاتا اور اذان تک اعلان کرتا ہے کوئی جو مانگے اور میں اسے دوں، ہے کوئی بخش مانگنے والا کسی میں معاف کروں، ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ اس لیے وہ وقت غنیمت جانے، اتنا کرے، بس 2 رکعتیں بے شک پڑھ لیں، زیادہ توفیق دے تو 11 پڑھ لیں کہ 2 کر کے سلام کہتی جائیں، ایک آخر میں وتر اکیلا پڑھ لیں، 11 زیادہ، ورنہ حضور نے 9 بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں، 5 بھی پڑھی ہیں، اور ایک ہی پڑھ لیں وتر آپ اٹھ کر، صرف زیادہ نہیں، صرف 1 رکعت پڑھ لیں کہ بھی ٹھیک ہے، مگر تہجد نہ چھوڑیں۔ آپ قرآن میں دیکھ لیں کسی نماز پر اتنا زور نہیں دیا جتنا رات کی نماز پر، جب لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں اس وقت اٹھو، تمہارا خدا تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، تم سوئے پڑے، وہ آوازیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں، تم سو رہے ہوتے ہو۔ اب بدقسمتی کے لوگ سورج نکلتا بھی نہیں دیکھتے، جاگتے رہتے پہلے، سورج نکلنے کے بعد اٹھنے، بدقسمتی آ گئی، ورنہ یہ قیام اللیل جو نا بیٹا اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں شاید نہیں کہ اس وقت اٹھو اور اپنے رب کو یاد کرو، سب مسئلے حل ہوں، انشاءاللہ وہ برکتیں ملیں گی جو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔